قرآن کریم میں ایک اور دعا کا ذکر ہے جس کا تعلق مومنوں کے باہمی تعلقات سے ہے۔ انصار کی تاریخ بیان فرمائی گئی کہ وہ کیسے اچھے لوگ تھے، کس طرح انہوں نے اپنے گھر مہاجرین کے لیے کھول دیے، اور اس کے بعد مومنوں کی ایک دعا یہ سکھائی گئی، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے وہ ان کے ذکر خیر سے متاثر ہونے کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے، الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ جو ایمان میں ہم لے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دل میں کسی مومن کے لیے کجی اور نفرت نہ پیدا ہونے دے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو تو بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم سے پیش آنے والا ہے۔ اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ انصار اور مہاجرین جو خدا کی نظر میں بہت بڑے بڑے مرتبے پا گئے، آخری دور میں کچھ ایسے اختلافات میں ملوث ہوئے کہ جن کے نتیجے میں مورخ کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہو گیا کہ کس نے کیا غلطی کی تھی اور کون کس حد تک حق پر تھا۔ ان ابس بحثوں میں مبتلا ہو کر مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے، ایک وہ جو شیعان علی کہلاتے ہیں اور ایک وہ جو اہل سنت، اور 1400 سال ہونے کو آئے، آج تک یہ ان بحثوں سے باز نہیں آ رہے کہ کون کس سے بہتر تھا، کس نے کیا گناہ کیا، کس سے کیا غفلتیں سرزد ہوئیں۔ مجھ سے ایک مرتبہ ایک شیعہ دوست نے سوال کیا کہ بتائیے حضرت علی درست تھے یا حضرت عائشہ درست تھی؟ میں نے کہا جس نے بتانا ہے وہ تو اس کے دربار میں حاضر ہو چکے، میں کون ہوں بتانے والا، اور آپ کون ہیں پوچھنے والے؟ جس خدا نے فیصلے فرمانے ہیں یہ خدا کے نیک بندے اس کے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں، اپنا سب کچھ اس کو پیش کر بیٹھے، اس لیے ان لغو بحثوں میں مبتلا نہ ہوں۔ اس آیت کریمہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام باقر کے سامنے، جو ایک بہت بزرگ شیعہ امام تھے، اولین ائمہ میں سے تھے، کسی شیعہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض خلفاء اور صحابہ کے متعلق زبان دراز کی۔ غیرت سے آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور بہت ہی جلال کے ساتھ اس آیت کی تلاوت فرمائی، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ لوگ جو ان بزرگوں کے بعد آنے والے ہیں وہ تو صرف یہ عرض کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں بھی بخش دے اور ان کو بھی بخش دے۔ اگر ان سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو ہماری التجا یہ ہے کہ ان کو معاف فرما دے، اور ہم تو ہیں ہی گناہگار بندے، ہمیں بھی ضرور معاف فرما۔ یہ وہ بھائی ہیں جو ایمان میں ہم پر سبقت لے گئے تھے، اور ان کے پہلے ایمان لانے کے نتیجے میں ہم نے یہ فیض پایا ہے، اس لیے ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ان کے متعلق کسی قسم کا اور کوئی کلمہ کہیں سوائے اس کے کہ تجھ سے ان کے لیے بخشش کے طالب ہوں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دل ایسے بنا دے کہ ان میں کسی ایمان لانے والے کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی کجی نہ رہے، کوئی بےہودہ خیالات پیدا نہ ہوں۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے خدا تو بہت ہی مہربان ہے، ہمیں بھی مہربان بنا دے، تو بار بار رحم کرنے والا ہے، ہمیں بھی بار بار رحم کرنے والا بنا دے۔ بس مسلمان سوسائٹی کے لیے یہ دعا بہت ہی قیمتی دعا ہے۔ ایسی جماعتیں جہاں بعض دفعہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ نفرتوں میں بدل جاتے ہیں اور جماعتیں پھٹ جاتی ہیں،
خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے یہ دعا بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، اور شیعوں اور سنیوں سے گفتگو کے دوران بھی آپ کے پیش نظر یہ دعا رہنی چاہیے، اور یہی مسلک ہے جو سب سے اچھا مسلک ہے۔ اس میں عاجزی اور انکسار پایا جاتا ہے، اور معاملات کو خیر الفاتحین خدا کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ دعا سورہ الحشر آیات 9 تا 11 میں ہے۔ دراصل یہ دعا ایک ہی آیت 11 میں ہے، اس سے پہلے کی آیت بھی چونکہ درج تھی اس لیے 9 تا 11 بیان کر دیا گیا۔ ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان لوگوں کی دعا ہے جو آپ کے ساتھ تھے اور آپ کے اسوہ سے فیض پانے والے تھے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ لوگ مشرک نہیں تھے اور ہر قسم کے شرک سے بیزار تھے اور خالصۃ للہ وقف ہو چکے تھے۔ وہ خدا کے حضور یہ عرض کیا کرتے تھے، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، اے خدا ہمارا تمام تر توکل تجھ پر ہے، و الیک انبنا اور ہم تیری ہی طرف جھکنے والے ہیں، و الیک المصیر اور تیری ہی طرف ہر راستہ جاتا ہے، تیری طرف جانے کے سوا ہم اور کوئی راہ نہیں پاتے۔ الیک المصیر ایک بہت ہی خوبصورت بیان ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اور کسی طرف جا نہیں سکتے، لازماً بالآخر وہاں پہنچنا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے آل روڈز لیڈ ٹو روم، یہ تو ایک فرضی محاورہ ہے، کہاں ساری سڑکیں روم کی طرف جاتی ہیں، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ خدا کی طرف ساری سڑکیں جاتی ہیں، مومن کی بھی اور کافر کی بھی، بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ عرض کرتے ہیں توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔ اس دعا میں ایک بہت ہی گہرا پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کی طرف تو تم نے بہرحال لوٹ کر آنا ہے، چاہے کافر بنو چاہے مومن بنو، نیک ہو یا بد ہو، وہاں جائے بغیر آخر چارہ نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو از خود پہلے خدا کی طرف حرکت کرتے ہیں وہی ہیں جو مقبول ہوتے ہیں، وہی ہیں جو اس کو پا لیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے غلاموں نے یہ دعا کی کہ اے خدا ہمارا تجھ پر توکل ہے اور ہم تیری ہی طرف آ رہے ہیں خود ہی، اور جانتے ہیں کہ بالآخر تیری ہی طرف جانا ہے۔ اس لیے جو لوگ طوعی طور پر خدا کی طرف سفر اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور طاقت بخشتا ہے کہ وہ بالآخر اس کو پا لیں۔ پھر یہ دعا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب ہمیں ان لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا جنہوں نے انکار کر دیا۔ فتنہ سے مراد دو باتیں مراد ہیں فتنہ سے۔ ایک یہ کہ ہم کسی کے لیے ٹھوکر کا مجرم نہ بنے، ہم مان لے آئے، ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں، تیری طرف آتے ہیں، لیکن راہ میں ایسی ٹھوکریں نہ کھائیں کہ کوئی اور دیکھنے والا بھی ٹھوکر کھا جائے اور ہماری وجہ سے کسی ابتلا میں پڑ کر وہ راہ راست کو کھو دے۔ یہ ایک بہت ہی اہم دعا ہے۔ ہر انسان کو اپنے اعمال کی اس طرح نگرانی بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ میری وجہ سے کوئی انسان ٹھوکر میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس مضمون کو یوں بیان فرمایا کہ ایک ایسا شخص جو کسی کے لیے ٹھوکر کا موجب بنتا ہے، بہتر تھا کہ اس کی ماں نے اسے جنم نہ دیا ہوتا، کیونکہ وہ شخص بھی پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے۔ امریکہ کے سفر کے دوران بارہا مجھ سے بعض دوستوں نے یہ ذکر کیا کہ پاکستان سے آنے والے اس طرح کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ ٹھوکر کا موجب بن جاتے ہیں۔ ان کو میں تمہیں یہ سمجھاتا ہوں کہ اسلام کسی ایک ملک کا اسلام نہیں ہے،
اسلام تو تمام دنیا کا اسلام ہے. آپ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو اس لیے نہیں مانا کہ آپ کا تعلق ہندوستان سے تھا، آپ نے اس لیے ان کو مانا ہے کہ آپ کا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا. ایک ایسے رسول سے تعلق تھا جس کے متعلق قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، ایسا نور ہے جو نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے، دونوں میں سانجا ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ آپ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانے کے دعوے دار ہیں، پھر یہ جغرافیائی تفریقیں کیسی، پھر یہ خیال کیسا کہ فلاں شخص کو ہم سے بہتر ہونا چاہیے تھا. کیوں کسی کو ہم سے کسی سے بہتر ہونا چاہیے؟ وہی بہتر ہے جو خدا کے نزدیک بہتر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رنگ و نسل کی تمیز ہمیشہ کے لیے مٹا دی گئی ہے. تم میں سے وہی معزز ہے جو خدا کے نزدیک معزز ہے. اس لیے میں ان کو یہی کہتا رہا کہ آپ ان لوگوں پر رحم کریں جو پاکستان سے آتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ احمدیت کے سفیر بن کر آئے ہیں، لیکن وہ احمدیت کی بجائے بعض اور بدیوں کے سفیر بن جاتے ہیں. آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بن کر ان کو بچانے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کی وجہ سے خود ٹھوکر کھا جائیں. بس جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ٹھوکر کھاتے ہیں، ان کا یہ عذر قبول نہیں ہوگا. اور قرآن کریم یہ بات کھول کر بیان فرما چکا ہے کہ جب قیامت کے دن بعض لوگ جو جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے وہ یہ عذر پیش کریں گے، اے خدا ان بڑوں لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کی وجہ سے ہم نے ٹھوکر کھائی. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں کے لیے جہنم ہے، ٹھوکر میں مبتلا کرنے والوں کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جنہوں نے بعض لوگوں کے بد نمونے سے اثر قبول کر کے خود اپنی گمراہی کے سامان کیے. بس قرآن کریم کی تعلیم دو طرفہ ہے اور مکمل ہے اور متوازن ہے، لیکن یہ بیان کرنے کے باوجود ان احمدیوں کی ذمہ داری کو میں کم نہیں سمجھتا جنہوں نے لمبے عرصے تک پاکستان یا ہندوستان میں تربیت پائی. بہت سے ان میں سے ایسے ہیں جو صحابہ کی اولاد ہیں، بہت سے ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے صحابہ کو خود دیکھا ہوا ہے، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھے ہوئے لوگوں سے تربیت پائی ہے. وہ جب باقی دنیا میں جاتے ہیں تو طبعاً انسانی فطرت ہے، خواہ یہ دلیل مضبوط ہو یا نہ ہو، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ احمدیت کے سفیر آ رہے ہیں اور ان کے نمونے پر چل کر ہمیں نجات ملے گی. جب وہ غلط نمونے دیکھتے ہیں تو لازماً ان کو صدمہ پہنچتا ہے. جو خدا تعالیٰ کی فضل سے انعام یافتہ لوگ ہیں، جن کے دلوں کو تقویت دی جاتی ہے، وہ ٹھوکر نہیں کھاتے، لیکن کمزور پھر بھی ٹھوکر کھا جاتے ہیں. اس لیے یہ دعا بہت ہی ضروری ہے، یہ جو حضرت ابراہیم اور آپ کے صحابہ نے کی کہ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اے خدا ہمیں ان لوگوں کے لیے ٹھوکر کا موجب نہ بنا جنہوں نے کفر کیا. یہاں للذین کفروا کہہ کر اس بات کو کھول دیا کہ وہ لوگ بری الذمہ نہیں ہیں جو ٹھوکر کھا جاتے ہیں، کیونکہ انکار ان کی فطرت میں ہے تبھی وہ ٹھوکر کھاتے ہیں. پہلے کفر کی حالت ان کے اندر موجود ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو وہ ٹھوکر نہ کھاتے. لیکن اس کے باوجود ہم اس بات میں ملوث نہیں ہونا چاہتے، ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری وجہ سے کوئی ظالم ٹھوکر کھا جائے. وقت پھر ہاں دوسرا مضمون فتنہ کا یہ ہے کہ دشمن کو ہمیں عذاب میں مبتلا کرنے کا موقع عطا نہ فرما. قرآن کریم ان معنوں میں بھی لفظ فتنہ استعمال فرماتا ہے. الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، وہ لوگ جنہوں نے مومنوں کو فتنے میں ڈالا اور پھر توبہ نہ کی. بس فتنہ دو طرفہ ہے. مومن کی طرف سے فتنہ یہ ہے کہ کوئی شخص ٹھوکر کھا جائے اور خدا کی راہ سے ہٹ جائے. کافر کا فتنہ یہ ہے کہ زبردستی عذاب میں مبتلا کر کے
کسی کو خدا کی راہ سے ہٹائے۔ نتیجہ فتنے کا ایک ہی ہے، اگرچہ مختلف سمتوں سے مختلف شکلوں میں فتنہ ظاہر ہوتا ہے۔ مومن ظلم اور تعدی کر کے فتنے کا موجب نہیں بنتا، بلکہ اپنی نااہلی کی وجہ سے یا غلطیوں کی وجہ سے فتنے کا موجب بن جاتا ہے۔ نتیجہ یہی ہے کہ کوئی دیکھنے والا خدا کی راہ سے دور ہو جاتا ہے۔ کافر اس قسم کا فتنے میں مومن کو مبتلا کرتا ہے کہ جسمانی عذاب دے کر اس کو خدا کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس آج کے دور میں یہ دعا دنیا کے ہر حصے میں برابر اطلاق پا رہی ہے۔ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں غیروں کو احمدیوں کی طرف سے فتنہ درپیش ہے، ان کی بدعمالیوں یا کمزوریوں کی وجہ سے غیر فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بعض ایسے ملک ہیں جہاں احمدیوں کو غیروں کی طرف سے اذیت اور عذاب کا فتنہ درپیش ہے۔ بس دونوں لحاظ سے یہ دعا ایک عالمگیر دعا ہے اور ہر جگہ اپنے اپنے مضمون کے مطابق اثر دکھائے گی۔ بس میں چاہتا ہوں کہ احمدی خصوصیت کے ساتھ اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں۔ پھر یہ عرض کی گئی وغفر لنا ربنا، اے خدا ہمیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو بہت ہی عزت والی طاقت رکھتا ہے۔ لفظ عزیز سمجھنے کے لائق لفظ ہے، اس میں طاقت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ جبر نہیں ہے بلکہ ایسی طاقت ہے جس کے نتیجے میں طاقتور معزز ہوتا ہے اور طاقت کا بے محل استعمال نہیں کرتا اور لازماً غالب آتا ہے۔ بس عزیز کا ترجمہ محض غالب یا طاقت والا کرنا درست نہیں، بلکہ یہ معنی ہے کہ اے وہ طاقتور ہستی جس کی طاقت میں عزت و اکرام شامل ہے، اور الحکیم تو حکمتوں والا خدا ہے، ہمیں بھی عزت والی طاقت عطا فرما اور ہمیں بھی حکمتیں عطا فرما۔